السلام علیکم ویئرز، میں زین امیر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ میری ساری وائی ٹی فیملی خیر و عافیت کے ساتھ ہوگی۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النور کی آیت مبارکہ نمبر 6، 7، 8 اور 9۔ ان آیات کو اکٹھا پڑھنے کا مقصد کیونکہ ان کے اندر لعان کا ذکر ہے، اس لیے ان چاروں آیات کا ترجمہ اور تفسیر اکٹھی کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم ان آیات کا ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد چاروں کی اکٹھی تشریح کریں گے۔ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور وہ لوگ، یرمون، وہ تہمت لگاتے ہیں، ازواجہم، اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم، اور نہیں وہ لاتے ان پر، شہداء، چار گواہ، الا، مگر، انفسہم، سوائے اپنی جانوں کے، فشہادۃ، پس گواہی دے، احدہم، ان میں سے ہر ایک، اربع شہادات باللہ، چار گواہیاں اللہ کی قسم کے ساتھ، انہو، کہ بے شک وہ، لمن الصادقین، سچ بولنے والوں میں سے ہے۔ والخامسۃ، اور پانچویں دفعہ، ان لعنت اللہ، کہ بے شک لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی، علیہ، اس پر، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹ بولنے والے مردوں میں سے ہیں۔ وَيَدْرَؤُ، اور ٹل جائے گی، عنہا، اس عورت سے، عذابہ، سزا، ان تشہد، اگر وہ عورت بھی گواہی دے، اربع شہادات باللہ، چار گواہیاں اللہ تعالیٰ کی قسم کے ساتھ، انہ لمن الکاذبین، کہ بے شک وہ آدمی جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ والخامسۃ، اور پانچویں دفعہ، ان غضب اللہ، کہ بے شک غضب ہو اللہ تعالیٰ کا، علیہا، اس عورت پر، ان کان، اگر ہے وہ، من الصادقین، سچ بولنے والے مردوں میں سے۔ سب سے پہلی آیت والذین یرمون ازواجہم میں حد قذف کی آیت نازل ہونے کے بعد یہ مسئلہ پیش آیا کہ اگر خاوند اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے اور اس کے پاس گواہ نہ ہو تو وہ کیا کرے۔ اس کے متعلق سب سے پہلے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے فرضی طور پر پوچھا، کہنے لگے، یا رسول اللہ، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو پاؤں تو کیا اسے 4 گواہ لانے تک مہلت دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے پوچھا، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو پائے تو وہ یا تو بات کرے گا تو تم اسے کوڑے مارو گے، حد قذف لگے گی، یا وہ اسے قتل کر دے گا تو تم اسے قتل کر دو گے، یا وہ خاموش رہے گا تو دلی غیظ پر خاموش رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم افتح، یا اللہ تو فیصلہ فرما، اور دعا کرنے لگے تو لعان کی یہ 4 آیات نازل ہوئیں۔ اس واقعے کو مزید بیان کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ لعان کی وضاحت کر دوں کہ لعان کیا ہے۔ دراصل اگر کوئی خاوند اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے اور 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو پچھلی آیات کے مطابق اس پر حد قذف نافذ کی جائے گی، لیکن وہ شخص اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے عدالت میں لعان پہ عمل کرے گا۔ لعان کہ 4 دفعہ مرد قسم کھائے کہ وہ سچ بولنے والوں میں سے ہے اور 5ویں دفعہ وہ قسم کھائے کہ لعنت ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی اگر وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ اسی طرح مرد جب 5 دفعہ قسم اٹھا لے تو اس کے بعد عورت اگر اپنی صفائی میں یا سچائی میں کچھ ثابت کرنا چاہتی ہے تو عورت 4 دفعہ سب سے پہلے قسم کھائے کہ البتہ وہ شخص جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، یعنی جو اس نے زنا کی بات کی وہ اس پر الزام ہے، تہمت ہے، اور 5ویں دفعہ وہ قسم کھائے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو اگر وہ شخص سچ بولنے والوں میں سے ہے۔ اب وہ شخص کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے نبی سے سوال کیا تھا کہ وہ شخص کیا کرے جو اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے، تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ نمونہ دکھانا تھا تو وہی آدمی اس آزمائش میں مبتلا ہو گیا۔ چنانچہ وہ اور اس کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے لعان کیا۔ مرد نے اللہ کی 4 قسمیں کھائیں کہ وہ یقیناً سچوں میں سے ہے، پھر 5ویں دفعہ اس نے لعنت کی کہ اس پر لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ پھر وہ عورت لعنت کرنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھہرو، مگر وہ نہیں مانی اور اس نے لعان کر دیا۔ جب وہ واپس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید کہ وہ سیاہ گنگریالے بالوں والے بچے کو جنم دے، تو اس نے سیاہ گنگریالے بالوں والے بچے کو ہی جنم دیا۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتائیں کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھے تو کیا اسے قتل کر دے تو تم اسے قتل کر دو گے، یا وہ کیا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے بارے میں قرآن کی وہ آیات نازل فرمائیں جن میں لعان کا ذکر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اور تمہارے بیوی کے متعلق فیصلہ فرما دیا۔
سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان دونوں نے لعان کیا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر تھا اور اس نے بیوی سے علیحدگی اختیار کر لی، تو یہ سنت ٹھہری کہ لعان کرنے والے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کر دی جائے گی، اور وہ حاملہ تھی تو خاوند نے اس کے حمل کو اپنا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے وہ ماں کے نام پر پکارا جاتا تھا۔ پھر میراث میں یہ سنت جاری ہوئی کہ وہ لڑکا اپنی ماں کا وارث بنے گا اور وہ اس کی وارث ہوگی۔ ان دونوں احادیث میں لعان کے تقریباً سبھی احکام آگے ہیں۔ میاں بیوی دونوں میں سے ایک کے یقیناً جھوٹے ہونے کے باوجود ان کا معاملہ لعان کے بعد اللہ کے سپرد کر دیا جائے گا، تاکہ مہلت اور پردہ پوشی سے فائدہ اٹھا کر غلطی والا فریق اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کر لے۔ یہاں ایک اہم بات یاد رہے کہ کسی خاوند کا محض شک کی بنا پر یا بچے کا حلیہ اپنے مطابق نہ دیکھ کر بیوی پر زنا کا الزام لگا دینا سخت گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ہاں کالے رنگ کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کچھ اونٹ ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے رنگ کیا ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا، سرخ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ان میں سے کوئی خاکستری رنگ کا بھی ہے؟ کہنے لگا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کیسے ہو گیا؟ اس آدمی نے کہا، شاید اسے کوئی رگ کھینچ کر لے گئی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو شاید تمہارے اس بیٹے کو بھی کوئی رگ کھینچ کر لے گئی ہو۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کا مقصد یعنی کہ اسے کوئی رگ کھینچ کر لے گئی ہو کہ اس کے خاندان میں کسی فرد کا رنگ، جس طرح اونٹ تو اس کے پاس سارے جو تھے سرخ تھے، تو خاصری رنگ شاید کہ اس کے آباء و اجداد میں کسی کا رہ چکا ہو۔ اسی طرح یہاں پر یہ بھی مراد ہے کہ ابھی تمہارا رنگ چونکہ کالا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے پچھلوں میں سے کسی کا رنگ ایسا ہو اور جس کو کوئی رگ کھینچ کے اس رنگ پہ لے گئی ہو۔ ان آیات مبارکہ نے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پردہ پوشی کر دی تاکہ وہ زمانے میں رسوا ہونے سے بچ جائیں، لیکن ہمیں پھر بھی ان معاملات میں احتیاط اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور صالح بنائے اور اپنا فرما بردار بنائے۔ اگر آپ کو اس سب میں کچھ سمجھ نہیں آئی یا کوئی پوائنٹ مجھ سے مس ہو گیا ہے تو آپ کائنڈلی مجھے ضرور کمنٹ کریے گا، میں آپ کو آنسر ضرور دوں گی۔ اس کے علاوہ میری ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی پش کریں تاکہ آپ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔